نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، پاکستان کی صحافت اس وقت جس گٹر میں بدل چکی ہوئی ہے اس کی بدبو اور تعفن سے ایک ایسی کیفیت پیدا ہو چکی ہوئی ہے کہ دن کو چین نہیں اور رات کو آرام نہیں۔ پاکستان کے مہذب ترین معاشرے سے لے کے گندے ترین ماحول میں بھی اگر کبھی گوسپ یا گفتگو ہوا کرتی تھی تو اس کو کسی نہ کسی احترام کے دائرے میں ضرور رکھا جاتا تھا۔ بدماشوں کے اڈوں پہ بھی غیبت کی کہانیاں اگر سنائی جاتی تھیں تو بہت محدود طبقے تک سنائی جاتی تھیں۔ جب لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے تو اس کے بعد وہ غیبت بند ہو جاتی تھی اور لوگ کہا کرتے تھے اس بات کو رہنے دو یار، بس ٹھیک ہے اب لوگ آ گئے ہیں۔ لیکن پاکستان کا ٹیلی ویژن چینل، اور ایک نہیں کئی ٹیلی ویژن چینل کھول کے اور اس کے اوپر ایک ایسی خاتون کا انٹرویو کیا جائے کہ جو خاتون اپنے جنسی تعلقات کی کہانیاں بیان کرے اور پھر اس کو کھول کھول کر اور کچوکے لگا کر اس سے سنا جائے، یہ میرے دوست جاوید چودھری ہی کا حوصلہ تھا کہ جو اس نے یہ کر دیا۔ اس سے پہلے ایک اور انٹرویو جو تھا وہ خاور مانیکا کا کیا گیا۔ آپ خود سوچیں کہ قرآن پاک نے جو وصف بتایا ہے میاں بیوی کا وہ یہ ہے کہ ہن لباس لکم وانت لباس لہن، کہ تم ایک دوسرے کا لباس ہو۔ لباس کا کام پردہ داری ہوتا ہے۔ خاور مانیکا سے خاص طور پہ کہلوایا گیا، اس کی کہانیاں عام کی گئیں، بتایا گیا، پوچھا گیا۔ اس سے پہلے ریحام خان کی کتاب جو تھی وہ ایک بہت لمبا سلسلہ تھا جو چل چکا۔ یہ پورے کا پورا گٹر جو ہے، آج میں اس کا نفسیاتی مطالعہ کرنا چاہتا ہوں، اور چونکہ بحیثیت ایک نفسیات کے طالب علم کے کہ عمران خان کے ساتھ اس پاکستانی قوم کی اشرافیہ کا مسئلہ کیا ہے، اور ایسا ہوتا کیوں ہے کہ ایک ہی شخص کی کہانیاں جو ہیں ان لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف دیتی ہیں۔ حالانکہ پاکستان کے اس ہیلم آف افیئر جسے کہتے ہیں بیٹھے ہوئے کوئی شخص کو انگلی اٹھا کے نہیں کہا جا سکتا کہ اس شخص نے کبھی اس قسم کی حرکت نہیں کی ہو، بلکہ بعض لوگوں کی تو داستانیں اتنی ہیں کہ وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ ایک پورے کا پورا سلسلہ ایسے لوگوں کا ہے کہ جو کہ اس ملک کی بیوروکریسی کے اندر بھی، اس کے ملک کی ملٹری بیوروکریسی کے اندر بھی اور سیاسی اشرافیہ کے اندر بھی، کہ جو انہیں مسلسل خواتین جو ہیں مہیا کرتے ہیں، ان کی راتوں کو رنگین کرنے کے لیے ساز و سامان پیدا کرتے ہیں، اور اس کے لیے ایک نسل جو ہے وہ مختلف قسم کے بازار حسن سے تیار ہو کر مارکیٹ میں موجود ہوتی ہے۔ لیکن عمران خان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے کہ ہر کوئی اس کے مقابلے میں شرافت کا لبادہ اوڑھ کر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ عمران خان جو ہے یہ اس قسم کی حرکت کا مرتکب ہے اور یہ ایک ایسا شخص ہے کہ جسے سے نفرت کی جائے۔ عمران خان سے نفرت کی وجہ کیا ہے؟ آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک بہت بڑا نفسیات دان، جس کی شہرت شاید سیگمنڈ فرائیڈ اور ایڈلر اور اس کے بعد یونگ کے بعد شاید سب سے بڑی تھی، اس کا نام تھا ایرک فروم۔ اس کی ایک کتاب میری پسندیدہ کتابوں میں سے ہے آرٹ آف لونگ، اور اس نے پروڈکٹیو لو کے جو کانسیپٹ دیے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر انسانی شخصیت کی تعمیر اور انسان کی شخصیت کے اندر محبت کے ذائچے جو ہیں ناپے جاتے ہیں۔ کوئی شخصیت سے محبت کرتا ہے، کوئی کسی مذہب سے محبت کرتا ہے، وہ کسی باقی اور کسی معاملے کے اندر محبت کرتا ہے، تو اس کے اندر وہ 4 مختلف درجات بتاتا ہے کہ سب سے پہلے وہ اس کے اندر اپنے علم کا اضافہ کرتا ہے، وہ پورا علم حاصل کر لیتا ہے اس کے بارے میں، کسی شخص کے بارے میں۔ پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے لگتا ہے، اس کی آنے کو، جانے کو، اٹھنے کو، بیٹھنے کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے۔ پھر جب وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے تو پھر اس کو رسپیکٹ دیتا ہے، وہ اس کے نزدیک ایک بہت دیومالائی شخصیت بن جاتی ہے، اور پھر دیومالائی شخصیت سے وہ پھر جب محبت کرتا ہے تو اس کے لیے پین لیتا ہے۔ یہ محبت کی اس کی مشہور کتاب ہے کہ جس کے بعد لونگ کا جو چیپٹر ہے یہ اس نفسیات کے مطالعے کے اندر شامل ہو گیا کہ صرف محبت یہ نہیں ہے کہ عام ایک آدمی جو ہے ویسے کسی خاتون یا مرد سے کر سکے، اور بھی ذائچے زاویے محبت کے ہیں جو کہ سوشولوجیکل ایسپیکٹس میں آتے ہیں، جو کہ ایک کلیکٹیو جینز جو جنگ کی تھی اس سے لے کے آتا ہے۔ لیکن ایک تھیوری ایسی ہے کہ جو عمران خان کی اس شخصیت
کے ساتھ بہت فٹ ہوتی ہے اور عمران خان سے نفسیاتی مسئلہ جو ہے اس کا تجزیہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس کی کتاب ہے اسکیپ فرام فریڈم، یہ بڑی کمال کتاب ہے، اور اس کے اندر اس کا ایک تصور ہے ریشل سپریمیسی کا جو تصور ہے کہ ایک سپریمیسی کی جو ریس ہوتی ہے وہ عموماً کسی ایسے آدمی کو جو اچانک در آ جائے اس کے اندر اور وہ ان کی ریس کی خواتین کے اندر مقبول ہونا شروع ہو جائے تو وہ اس کے ساتھ ایک بہت شدید قسم کی نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اس کی مثال اس نے بڑی کمال امریکن معاشرے کی مردوں کی نفسیات سے دی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کالوں کو جس وقت وہ لے کے آئے اور اس کے بعد انہوں نے مسیسپی کے دریا کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کو کھیتوں پہ کام کروایا اور ان کے ساتھ ظلم، جبر، زیادتی سب کچھ کیا، لیکن کالا چونکہ محنتی آدمی تھا، کالا چونکہ بہت سٹاؤٹ تھا، کالا چونکہ جسمانی طور پر بہت مضبوط تھا، تو ان کے اندر ان کی جو گھریلو زندگی تھی وہ تباہ ہونا شروع ہو گئی، اور اس کے ساتھ کالے جو تھے ان کے کہیں نہ کہیں جو تھے گوریوں کے ساتھ افیئر چلنے شروع ہو گئے، اور وہ ایک چھپ کر ان کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرنے لگے۔ وہ کہتا یہ ہے کہ امریکن مرد، گورے مرد کی جو اپنے آپ کو بہت سپریم سمجھتا ہے، جو ہائیلی مقام کے اپنے آپ کو فائز سمجھتا ہے، یہ نہیں بلکہ یورپ کا، اس کو ہمیشہ ایک مسلسل خوف کا شکار رہا کہ میں اگر گھر سے باہر ہوں گا تو جو کالا ملازم ہے، جو غلام ہے، وہ کہیں میری بیوی کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، بھائی کے ساتھ اس کے تعلقات کہیں وابستہ نہ ہو جائیں۔ یہ ایک کلیکٹیو فیئر تھا جس نے کالے کو مدتوں نفرت کا سمبل بنائے رکھا، اور آج بھی وہ نفرت کا سمبل۔ اس کے اوپر وہ ایک سائیکی بناتا ہے کہ بنیادی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہیرو جو پیدا ہوتا ہے، اس ہیرو کے ساتھ بھی اکثر خواتین کی جب وابستگی بڑھنے لگتی ہے تو مردوں کی اس کے ساتھ ایک نفرت جو ہے آٹومیٹیکلی پیدا ہو جاتی ہے، اور خاص طور پہ ایک کلاس کی نفرت اس کے ساتھ پیدا ہوتی ہے۔ اس کی مثال جو ہے اس زوال کے معاشروں کے اندر بہت حد تک دی جاتی ہے۔ خاص طور پہ ستیہ جیت رے کی ایک فلم ہے شطرنج کے کھلاڑی۔ یہ فلم جو ہے یہ اودھ کے نوابوں کے بارے میں ہے جو اپنے آپ کو بڑا کمال سمجھتے تھے، اور ان کے لیے انہوں نے اپنی جنسی زندگی کے لیے حکیم رکھے ہوئے تھے۔ اور واجد علی شاہ کی جو کتاب آپ اٹھا لیں تو وہ آج بتاتا ہے کہ میں 16-17 سال کی عمر تک میں نے زندگی میں ہر قسم کی عورت جو ہے اس کا مزہ چکھ لیا ہوا تھا۔ وہاں پر جب انگریز آیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نواب جو ہیں ان کے وہ حکمت کے وہ سارے کے سارے کھیل جو تھے وہ بھی نہیں چل پائے، تو اس کے بعد وہ پھر ان کے گھروں کی عورتیں جو تھیں ان کے ہاں وہ تذکرے ہونے لگے، جس کے ساتھ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایکسٹرا میرٹل ریلیشن ہے۔ بڑی زبردست قسم کی وہ فلم ہے جس کے اندر وہ شطرنج کے کھلاڑی میں وہ شطرنج میں محو ہو جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو اس طرف لے جاتے ہیں، اور پیچھے خاندان جو ہے وہ اس کے تعلقات کسی اور طرح کی صورتحال میں پڑ جاتے ہیں۔ میرا ایک شعر میری پہلی کتاب کے تھا کہ دوستی کر لے گا اس سے کوئی مرد تند خو، تو فقط شائستگی کو بانٹتا رہ جائے گا۔ اس شعر کی تشریح کرتے ہوئے پروفیسر مجتبیٰ حسین نے دیباچے میں لکھا تھا کہ یہ بالکل ایک بدترین نفسیاتی مسئلے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جس میں ایک شاعر اپنی محبوبہ کو ایک میچ دکھانے کے لیے لے کے جاتا ہے، اور محبوبہ پوری زندگی اس کے ساتھ گزارنے کے وعدے کر چکی ہوتی ہے، لیکن اچانک جب وہ میچ ختم ہوتا ہے پہلوانوں کا آپس میں، تو وہ جیتنے والے پہلوان کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ یہ نفسیاتی مسائل جو ہیں یہ پوری دنیا میں، پاکستان نہیں پوری دنیا کے اندر موجود ہیں۔ اسی لیے ہیرو کے ساتھ ایسا ہیرو جو دلوں کے اندر کسی نہ کسی حوالے سے زندہ ہو، اس کی نفسیاتی معاملات کی توجیہ، اس کو نفرت اس طرح پیدا کی جاتی ہے کہ جیسے اس ملک کے اندر یا کسی بھی جگہ پر جو بھی شخص اس سے محبت کرتا ہے، خاص طور پہ اپوزٹ سیکس کا بندہ محبت کرتا ہے، تو اس کی محبت خالص نہیں ہو سکتی، وہ یقیناً ایک گری ہوئی گھٹیا محبت ہوتی ہے۔ اور پھر مرد جو ہوتا ہے وہ پھر اس کو اپنی نفرت جو ہے، اپنی جو شکست سامنے آ جاتی ہے، اور اس شکست کے بعد وہ اس طرح کی عورتوں کو میدان کے اندر لے کے آتے ہیں اور اس سے انٹرویو لیتے ہیں، اس سے ان کے اپنی شکست کی تسکین ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ المیہ روہیلا کے، غلام قادر روہیلا کے بارے میں بھی نفسیاتی تجزیہ کرنے والوں نے بہت حد تک لیا ہے کہ جس وقت اس نے بہت
وہاں پر اس نے آ کے اس نے حملہ کیا، اور اس نے سورج الجاٹ نے اور غلام قادر روہیلہ کو جب وہاں پر اس کے حوالے کیا گیا تو اس نے سب سے پہلے شاہ عالم ثانی کی آنکھیں نکالیں، اور آنکھیں نکالنے کے بعد اس نے تمام مغل عورتوں کو اور شہزادیوں کو رقص کا حکم دیا، جس پہ اقبال کی بڑی مشہور نظم ہے روہیلہ کس قدر ظالم جفا جو کی نہ پر تھا، نکالیں شاہ تیموری کی آنکھیں نوک خنجر سے، دیا اہل حرم کو رقص کا فرما ستم کرنے۔ اور اس کے بعد وہ سو گیا، اور سونے کے بعد اس نے خنجر اپنے سینے پہ رکھا، اور 1 گھنٹے کے بعد جب اٹھا تو اس نے کہا میں سویا ہوا نہیں تھا، میں صرف دیکھ رہا تھا کہ کوئی مغل خواتین میں سے کوئی ایک خاتون غیرت جو ہے اس میں ہے کہ وہ مجھے قتل کر دے۔ حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، اقبال نے لکھا ہے۔ تو اس کی جو مختلف قسم کے لوگ توجیحات کرتے ہیں، ان کو اندازہ ہے کہ مغل دربار کے اندر اچھی خاصے خوبصورت نوجوان جو ہے ان کو کس طرح خواجہ سرا بنا کے رکھا جاتا تھا، تاکہ وہ اتنا بڑا حرم جس کو وہ لک آفٹر نہ کر سکیں، جس کو وہ ظاہر بات ہے کوئی بھی انسانی طور پہ لکا ان کے لیے خطرے کا باعث نہ ہو۔ تو خطرے کی گھنٹی جب بجتی تھی تو اس وقت جو شاہی اشرافیہ جو ہے وہ سامنے آ جاتا تھا۔ یہ المیہ پاکستان نہیں، دنیا کے ہر افسانے، ہر کہانی کے اندر موجود ہے۔ ایک ایسا شخص جس سے لوگ محبت کرتے ہیں، اس کی اور اس سے چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ جس سے ایک ایسی کمیونٹی چاہتی ہے جو کہ اپوزٹ سیکس سے تعلق رکھتی ہو، تو اس کے خلاف آپ نے گھروں کے اندر الجھنیں بھٹنی شروع ہوتی ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ ذاتی طور پر اس سے نفرت کرنے، اس کے اندر کی ایک نفرت ہوتی ہے کہ جو اس کو ہیرو نہیں بننے دیتی۔ اسی لیے عمران خان کا ایسا شخص جو کہ ایک طویل عرصے تک ایک ایسی زندگی گزارتا رہا ہے جو کہ ہارٹ تھروپ زندگی ہے، کہ جو اپنے فلیٹ پہ جب بیٹھا ہوتا تھا تو نیچے لائن پہ اشرافیہ کی بیٹیاں بیویاں ساری موجود ہوتی تھیں، وہ دیکھا کرتی تھی کہ کب شہزادہ ہماری طرف نظر ڈالے گا۔ اس شہزادے کے سامنے 2 طرح کے لوگ آ جاتے ہیں۔ ایک وہ عورت ہوتی ہے، اس کو سمجھنے والے کہ اس سے شدید نفرت کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے نفرت کرنے والی خواتین کی نفرت انتہائی شدت والی ہوتی ہے، اور سمجھتی ہیں کہ یہ ڈباش ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں۔ ایک وہ ہوتی ہے جو کہ اس سے شدید محبت کرتی ہے، اور وہ سبلائم کر لیتی ہے اس کو کہ یہ ایک ہیرو ہے، ایک کریکٹر ہے، یہ کام کرنے والا آدمی ہے، اس کی محبت کا راستہ اور طرح ہو جائے۔ اسی طرح 2 طرح کے مرد ہوتے ہیں جو عمران خان سے محبت کرتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو ان کے ہاں شکست خوردگی پائی جاتی ہے، جو سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی تمام تر مال و متاع کے باوجود، اپنی تمام تر حسن و خوبی کے باوجود، اپنے تمام تر سٹیٹس کے باوجود کسی طور پر آگے نہیں بڑھ پاتے، وہ بھی اس سے شدید نفرت کرتے ہیں، اور ان کا نشانہ یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس آدمی کے کردار کو ننگا کیا جائے، گندا کیا جائے۔ یہ ہے پاکستان کی سیاست کا نفسیاتی تجزیہ، اور یہ تجزیہ ایک خالصتاً نفسیاتی اینگل سے لیا گیا ہے، اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ پاکستان دنیا کے ہر معاشرے کے اندر۔ نکسن کی کتاب میموائرز میں وہ لکھتا ہے کہ جب کینیڈی میرے مقابلے میں کھڑا ہوا تھا تو میں 12 کریمیں روز رات کو لگا کے اس کے سامنے ٹی وی کے سامنے پیش ہوتا تھا، لیکن میں ہار گیا۔ یہ المیہ ہے، یہ ہمارا نفسیاتی معاملہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم 70 سال کی بوڑھی خواتین جو کہ ایک اعلیٰ افسران کی بیویاں تھیں، ملٹری اور سول، کہ جو عمران خان کے لیے کسی نہ کسی طرح تحریک انصاف میں شامل تھے، ہم نے ان کو گرفتار کروایا۔ ہم نے پورے کے پورے المیہ میں پوری کتابیں لکھوائیں کہ کسی طرح اس شخص سے نفرت پیدا ہو تاکہ ہماری روح کو تسکین ملے۔ عمران خان کے سامنے اس کا سیاسی قد جو ہے اس کو ملائن کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ عمران خان سے پاکستان کی ایک کمیونٹی شدید نفرت کرتی ہے اور دوسری کمیونٹی شدید محبت کرتی ہے۔ شدید محبت وہ کرتے ہیں کہ جنہوں نے زندگی کے اندر کبھی اس طرح کے خواب نہیں دیکھے، نہ اس طرح کی زندگی دیکھی ہے کہ ان کے سامنے 100 چیزیں جو ہیں وہ میدان کی طرح سجا دی جائیں، لوگ ان کے سامنے تالیاں بجائیں، اگر ان کو خاتون چاہیے تو ان کو خاتون میسر کر دی جائے، جو خاتون چاہے میسر کر دے، اور یہ پاکستان کے اندر ہوتا ہے، ہر طرح سے ہوتا ہے۔ لیکن جس وقت وہ اپنے آپ کی
कमाईगी को देखते हैं तो फिर उन्हें अंदाज़ा होता है कि तालियां बजाता हुआ एक हजूम, पागलों की तरह चलता हुआ एक हजूम, और ताकत हमारे पास, गोली हमारे पास, हथियार हमारे पास, कुर्सी हमारे पास, जायदाद दौलत हमारे, ये फुकरा शख्स जो कि सिर्फ मैच खेला करता था, इससे लोग तालियां मचाते हैं, क्या करें। फिर यही होता है कि सब के सब मिल के एरिक फ्रॉम कहता है कि उस शख्स की जिनसी कुव्वत को एक खौफ की अलामत बना देते हैं और उसकी अखलाक के दायरे के अंदर से गिरकर, अखलाक के दायरे से गिरकर उस पर हमलावर होते हैं। पाकिस्तान का मीडिया इसी गटर की बदबू बन चुका हुआ है। ये गटर हमारे दिमागों के अंदर उबलता है, इसमें जो शुरफा हैं उनको बदबू आती है, वो समझते हैं कि ये हमारे अंदर का गटर नहीं है। हमें पता है कि किसी शख्स से उसके हीरो होने की बुनियाद पर भी मोहब्बत की जा सकती है। ये गटर उन लोगों के दिमागों की गलाजत है कि जो बुनियादी तौर पर समझते हैं कि इस शख्स से लोग ऐसी मोहब्बत शायद इसलिए करते हैं जिस तरह एरिक फ्रॉम करता है कि घोड़ा जब अपने घर से चला जाता है तो अमेरिकन जो है वो यही सोचता रहता है कि पड़ोस का कोई काला या पड़ोस का कोई और रहने वाला उसकी बीवी के साथ ताल्लुकात बना चुका हुआ है। हम कितने घटिया हैं कि हम इस नफ्सियाती मसले से बाहर नहीं निकल आ सके। हमें बाहर निकलना होगा अगर हमने इस माशरे को ठीक रखना है, इसलिए कि मुल्कों में हीरोज़ कभी कभी पैदा होते हैं और वो हीरोज़ सदियों दिलों में ज़िंदा रहते हैं। कोई आयशा गुलालई, कोई हाजरा पानेसई, कोई रिहाम खान या कोई और ख़ातून भी अपनी शिकस्त खुर्दगी का दाग उनके चेहरे को काला नहीं कर सकते। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने करवान।